اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے اسے دو نظاموں پر تشکیل دیا ہے۔ ایک وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جیسے دن ہوتا ہے، اذا الشمس کورت، سورج نکلے گا، کائنات منور ہوگی، ہر چیز واضح ہوگی، دکھے گی۔ اور وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، دوسرا نظام وہ ہے جو اندھیرے پر مشتمل ہے، جس کی وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دنیا میں اندھیرے میں انسان نقصان اٹھا سکتا ہے، اندھیرے میں بہت ساری اس کے اندر آنے والی جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ اندھیرے میں بھی انسان کے لیے مضر ہوتی ہے، اسی لیے سورہ فلق میں اسی کی طرف توجہ دلائی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب اندھیرا چھائے گا تو اس وقت بہت ساری چیزیں ظاہر ہوں گی، چور نکلیں گے، ڈاکو نکلیں گے، سانپ بچھو ہوں گے۔ رات کے وقت میں ان سب چیزوں سے بھی اس نے بچنا ہے۔ تو یہ دو نظام ظاہری ہیں، دنیاوی ہیں۔ اسی طرح دو نظاموں کا تعلق روحانیات کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیغمبر آپ کا وجود روحانی نظام کے اس حصے کو جانتا ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچے۔ آپ آسمانوں کے اوپر سیر کرنے کے لیے گئے، آپ نے جنت دیکھی، آپ نے جہنم دیکھی، آپ نے عرش دیکھا، کرسی دیکھی، ملأ اعلیٰ دیکھا، اور وہاں پر جو قدوسیوں کے نظام ہیں وہ دیکھے، عالم ملکوت کی سیر کی، عالم جبروت کی سیر کی، عالم لاہوت کی سیر کی، بہت اونچائی تک آپ کی رسائی ہوئی، اتنی کہ جبریل کی بھی نہیں ہوئی، کہ جس مقام پر جبریل امین رک گئے اس مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ علم ہے، مشاہدہ ہے، اور جبریل امین کو آپ نے اپنی حالت میں، اصلی شکل و صورت میں اس کے ساتھ ملاقات کی، جس کے 600 پر ہیں، جو 2 پروں سے ساری زمینی نظام کو گھیر سکتا ہے، اتنا طاقتور فرشتہ ہے۔ حضور علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آسمانوں سے نازل ہونے والی اس وحی کو، اللہ کی طرف سے ملنے والے اس حکم نامے کو آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، فیل کرتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا روحانی دور ہے جو نظر نہیں آ رہا، رات کی طرح ہے۔ اور ایک دین کا وہ دور ہے جسے صبح کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہ جو اللہ کے حبیب نے ہمیں دین دیا، جو آپ نے اخلاق دیے، جو آپ نے تعلیمات دی، جو آپ یہ پاک کلام لے کر دنیا میں اترے، اب اس کلام کی خوبی ہے، کمال ہے، یہ کایا پلٹ ہے، یہ قلوب تبدیل کرتا ہے، اذہان تبدیل کرتا ہے، زبانیں بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے۔ یہ وہ نورانیت ہے جو صبح کی طرح روشن ہے، واضح ہے، نظر آ رہی ہے۔
کہ قرآن جب اس دور میں نازل ہوا جو زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا، اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت ہے جہاں ماں کو نوکرانی بنا کر ورثے میں رکھا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت ہے جہاں بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت ہے جہاں نکاح کا، طلاق کا قانون ان کی اپنی رائے اور مرضی سے چلتا ہے، 100 طلاقیں بھی دے دیتے ہیں تو نکاح نہیں ٹوٹتا، زمانہ جاہلیت ہے جہاں پر سود ہے، رزق حرام ہے، زمانہ جاہلیت ہے وہاں پر بد اخلاقیاں ہیں، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، زمانہ جاہلیت ہے کہ کوئی آدمی سفر نہیں کر سکتا، اشہر الحرم جو 4 مہینے یہ محرمات میں سے تھے، ان مہینوں کے علاوہ کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا، زمانہ جاہلیت ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے یکے بعد دیگرے مسلسل آتے ہیں اشہر الحرم میں، اور چوتھا مہینہ رجب ہے، اور اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں، جب چاہتے وہ شعبان کو رجب بنا دیتے، رجب کو ذی قعدہ بنا دیتے، ذی قعدہ کو کسی اور مہینے میں تبدیل کر دیتے، اپنے لیے قانون سازی کرتے، زمانہ جاہلیت ہے۔ قرآن نے آ کر کایا پلٹ دی۔ اب وہ زمانہ جاہلیت جسے وہ خود جاہلیت کا زمانہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ خیر القرون بن گیا۔ سب زمانوں سے اچھا زمانہ یہ ہے، سب زمانوں سے بہترین زمانہ یہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین قرن اور زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس میں کیا چینج آئی ہے؟ جاہلیت کے یہ سارے دور ختم ہوئے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا الا وان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین موضوع۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی تمام اقدار کو، تمام بری روایات کو، تمام خراب چیزوں کو، تمام بد اخلاقیوں کو، تمام جرائم کو تحت قدمی ہاتین موضوع، اپنے ان قدموں کے نیچے رون کر مسل کر دیا ہے۔ اب کوئی اس دور کی ان خرافات کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت کو توڑ کر خیر القرون کا زمانہ یہ قرآن لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ اس جماعت نے قرآن کو پڑھا تھا، اس نے قرآن کو سمجھا تھا، اس نے قرآن پر عمل کیا تھا، وہ قرآن کی جماعت بن کر آگے بڑھے تھے۔ آج قرآن دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے، جسے سمجھا نہیں جاتا، جسے پڑھا نہیں جاتا، جس کا ترجمہ نہیں ہے، جس کی تفسیر نہیں ہے، جس کی تشریح نہیں ہے، جس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں۔ الحمدللہ قرآن حکیم کا درس قرآن کا سلسلہ، ترجمۃ القرآن کا سلسلہ، تفسیر قرآن کا سلسلہ ہم یہاں کر رہے ہیں۔ ایک قرآن جو ہم نے آج سے 24-25 سال پہلے شروع کیا تھا، اب الحمدللہ وہ اپنے آخری مراحل میں پہنچا ہے 24-25 سال کے بعد، کہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد متصل ایک مختصر سا کوئی 2-4-6 آیتیں ہم مسلسل ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کی مختصر تشریح ہو جاتی ہے تاکہ ضروری بات ذہن نشین ہو جائے۔ تفصیلات میں نہیں جاتے، وقت کی قلت کی وجہ سے ضروری گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب وہ 30واں پارہ، اس کی آخری صورتیں، رات کو سورہ جو ہے نا الہمزہ پر بات ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آخری 10 صورتیں رہ گئیں۔ انشاءاللہ ربیع الاول میں یہ جو پروگرام ہوگا، اس میں اس کے اختتامی پروگرام بھی آ جائے گا کہ قرآن حکیم یہ جو ہم نے شروع کیا تھا یہ مکمل ہو جائے اور پھر شروع ہو جائے۔ تو کتنی خوش بختی ہے جن لوگوں نے پورا قرآن ترتیب کے ساتھ سن لیا۔ اور ہم نے بھی کوشش کی کہ جمعرات کے دن چھٹی نہ ہو،
کوئی ضروری امر، بہت ہی ضروری امر کہ جس کی وجہ سے چھٹی کرنی پڑ گئی ہو، الحمدللہ کبھی چھٹی نہیں کی، بیماری میں بھی آ کر قرآن کا ترجمہ کر کے چند آیتیں بیان کر کے دعا کر دی۔ تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسرا، عشاء کی نماز کے بعد قرآن حکیم کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم قرآن کھول کر پڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کی کلاس ہوتی ہے ترجمے قرآن کی۔ تو قرآن حکیم کے ساتھ جب ہمارا تعلق پیدا ہو جائے گا کہ ہم خود بھی شریک ہوں، ہمارے بچے بھی شریک ہوں، ہم انہیں ساتھ لے کر آئیں کہ بیٹا یہاں بیٹھو، قرآن کا یہ سپارہ کھولو، میں بھی دیکھوں، تو بھی دیکھ کہ کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ 13 سپارے مکمل ہو گئے، 14واں سپارہ شروع ہو گیا ہمارا سورۃ الحجر۔ اب وہ چل رہی ہے، 4-5 آیتیں، 6 آیتیں، 2 آیتیں، وقت کے مطابق وہ تھوڑی تھوڑی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی ہے۔ تو قرآن یہ کایا پلٹ ہے، یہ ایک رہنما کتاب ہے، یہ زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آتی ہے۔ آپ اس جماعت کو دیکھیے، قرآن نے ان کے قلوب میں کیا تاثیر پیدا کر دی۔ یہ جماعت صحابہ عرب میں، اسی علاقے میں، اسی جاہلیت کے دور میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن جب قرآن حکیم کے ساتھ ان کا تعلق پیدا ہو گیا، قرآن کو انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا، قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کر دیا، اب ان کی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہوئیں۔ وہ رحمت بن گئے، وہ انسانیت کے لیے ہدایت بن گئے، وہ دوسروں کی ضرورتیں پورا کرنے والے بن گئے، ان کے مسئلے حل کرنے والے بن گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں سے ہیں، پریشان حال گھر میں داخل ہوئے، بیوی پوچھنے لگی کہ حضور کیا مسئلہ ہے؟ چہرے پر پریشانی ہے، کچھ غم ہے، کوئی مسئلہ اور تکلیف بیماری کا نہیں، ایک ہی مسئلہ ہے کہ آج اتنا مال جمع ہو گیا میرے پاس، کثرت ہو گئی اس کی کثرت نے مجھے مغموم کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ خواتین میں سے ہیں۔ وہ کہنے لگی اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، جائیں جا کر اللہ کی مخلوق میں مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، اپنے علاقے کی بیواؤں کو دیں، یتیموں کو دیں، غریبوں کو دیں، محتاجوں تک پہنچائیں، ضرورتیں پوری کریں۔ وہ چلے گئے، رات کو مال تقسیم کرتے رہے، اس غریبوں کو دیتے رہے، تلاش کر کر کے محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہے۔ اب جب صبح کو واپس آئے تو چہرے پر بشاشت ہے، خوشی ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا مسئلہ ہوا؟ کہا تو نے جو تدبیر بتلائی تھی بڑی زبردست تھی، 6 لاکھ روپیہ تقسیم کر آیا ہوں، ایک رات میں غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کی ضرورت پوری کر کے آ گیا ہوں۔ یہ کایا پلٹ ہے، اللہ کے قرآن کی تاثیر ان کے اندر پیدا ہوئی۔ اب اس تاثیر کا اثر ہے کہ جب مال چلا جاتا ہے تو خوشی آ رہی ہے، جب وہ تقسیم ہو جاتا ہے تو خوشی آ رہی ہے۔ تو میرے دوستو یہ کیا ہے؟ یہ اس کتاب کے اندر خوبی ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ جڑیں گے ہمارے اندر کمال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھانجے جب گورنر بنے، ذمہ دار بنے، نگران بنے، اب انہوں نے 2 توڑے بھر کر اشرفیوں کے اور ضرورتوں کا سامان، ایک توڑے میں اشرفیاں ہیں، ایک میں ضرورتوں کا سامان ہے، بھیج دیا۔ صبح کو پہنچتا ہے، شام تک سارا تقسیم کر دیا، تقسیم ہو گیا۔ خادمہ کہنے لگی کہ کچھ اپنے لیے تھوڑا سا بچا لیا ہوتا، آج آپ کا روزہ ہے، روزہ کس چیز کے ساتھ افطار کریں گے؟ اس سے ناراض ہوئی کہ تو نے پہلے کیوں نہیں یاد کرایا؟ پہلے یاد کرانا تھا، اب جب تقسیم ہو چکا ہے اب یاد کرانے کا کیا فائدہ؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں وہ جتنا آیا ہے سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ قرآن حکیم ہمارے دلوں میں یہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم،
یہ وہ قول ہے جو رسول کریم کی طرف سے آیا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، یعنی جو لے کر آنے والا ہے وہ بھی وہ قوتوں والا، اس عرش اعظم پر ڈیوٹی دینے والا، اللہ کے قریب ترین رہنے والا فرشتہ ہے، اور مطاع ثم امین، وہ بڑا فرما بردار ہے، مطیع ہے، امانت دار ہے، اللہ نے اس کو خوبیاں عطا کی ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، یہ جو تمہارا ساتھی ہے، یہ جو رسول اللہ کی باتیں ہیں جنہیں تم دیوانہ کہتے، یہ دیوانہ نہیں ہیں، یہ حق کی بات کرنے والے، یہ اللہ کی مخلوق کے حقوق کی رعایت کرنے والے، یہ اللہ کی مخلوق کی ذمہ داریاں پورے کرنے والے، یہ امت کو ہدایت کے راستے پر لانے والے ہیں۔ یہ باتیں دیوانوں کی نہیں ہوتی، یہ حق کی باتیں ہیں۔ تمہیں ان حق کی باتوں کو قبول کر کے آگے بڑھنا ہے تاکہ تم ترقی کر سکو۔ اب یہ اللہ کی کتاب یہ جہاں جہاں سے گزرتی گئی، اس نے انسانوں میں، ان کے قلوب میں، ان کے دور میں تبدیلی پیدا کر دی، اور اس کی تاثیر اتنی ہے کہ یہ اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والا، یہ اسے قبر میں بھی وہاں تک اس کو پہنچ کر اس کی رسائی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو، سورہ ملک کو رات کو پڑھا کرو، سورہ ملک کو سمجھو، اس کے مطالعے کو لے کر آؤ اس کو۔ کیوں؟ فرمایا مانعہ، یہ مانعہ ہے، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے، اس عذاب کو ٹال دے گی، اس کو دور کر دے گی۔ یہ رافعہ ہے، یہ تمہیں بلندیاں دے گی، عذابوں کو تم سے اٹھا دے گی۔ یہ منجیہ ہے، یہ تمہیں نجات دینے والی، نجات دہندہ صورت ہے۔ قبر کے اندر اس قرآن کی تاثیر پہنچتی ہے اگر کوئی قرآن کے ساتھ تعلق رکھے گا، اگر کوئی قرآن کے ساتھ نسبت رکھے گا، کوئی قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالے گا۔ فرمایا یہ رافعہ بھی ہے، یہ بلند کرنے والی بھی ہے، اور یہ عذابوں کو روکنے والی بھی ہے، یہ نجات دہندہ بھی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ خوبی منتقل کر دی کہ قبر میں جب فرشتے آئیں گے، فرشتوں کے سامنے یہ صورت کھڑی ہوگی، جدھر سے عذاب کا فرشتہ آئے گا سامنے یہ صورت کھڑی۔ کیوں؟ اس بندہ مومن نے اس صورت کے ساتھ تعلق رکھا، اس سورہ مبارکہ نے وہاں پہنچ کر اس کے اندر تاثیر پیدا کر دی، دلوں میں تاثیر کرنے والی، زمانوں پر تاثیر کرنے والی، علاقوں پر تاثیر کرنے والی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ساتھ آج ہمارا تعلق کمزور ہو گیا۔ اس کمزور تعلق کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان پریشانی میں مبتلا ہے، آج مصیبتوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، آج دشمن اس پر چار دوڑا ہے، آج جو فیصلے دشمن چاہے اس کے ملک میں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس کی جماعت نہیں بنا، اس کے ساتھ تعلق نہیں پیدا کیا، اور اگر کوئی تعلق بنا بھی ہے تو وہ صرف فرقے کی بنیاد پر تھا۔ جب ہم فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو گئے، ہم نے نفرتیں سیکھیں، ہم نے فتوے لگانے سیکھے، ہم نے ایک دوسرے کو کافر قرار دینا سیکھا، نتیجہ تو یہی نکلے گا پھر۔ اس لیے اللہ کی کتاب یہ کایا پلٹ کتاب ہے، اس کے ساتھ یہ تعلق یہ ہمیں دنیا میں بھی نجات دے گا، اس کے ساتھ کا یہ تعلق ہمیں قبر میں بھی نجات دے گا، اس کا یہ تعلق میدان محشر میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا زینہ بنے گا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو دنیا کے، قبر کے، آخرت کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین کی نسبت نصیب فرمائے، قرآن حکیم کے ساتھ محبت و الفت عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔